ڈگمگائے، تیری وجہ سے زمین اور آسمان بنایا۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر ہماری زمین کا اصول ہے کہ جب بھی مہمان کہیں جاتا ہے میزبان کے لیے چاہیے ہاتھ تو ملا۔ بولے 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 ہاتھ تو ملا، ہاتھ تو ملا، ہاتھ تو ملا۔ میں اتنی دور سے آیا، دیکھ 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 میرے نبی، میں کوئی ہاتھ رکھتا ہوں؟ کہا اچھا تو نہیں ہاتھ رکھتا، تو ہاتھ نہیں رکھتا اس کا مطلب زبان بھی نہیں رکھتا، بول تو رہا ہے۔ اب پھر نبی کی تعریف شروع کی، کہا دیکھ نبی تیرے لیے یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، کوثر بنائی، جنت بنائی، عرش بنایا، لوح بنایا، قلم بنایا، عقل بنائی، عدل بنایا، علم بنایا۔ ابھی تعریف شروع کر دی۔ کہا وہ تو ٹھیک ہے اے ذات ذوالجلال، وہ تو ٹھیک ہے، میں تیرا کیا؟ کہا محبوب تو میرا کیا کہ میں عاشق؟ توجہ توجہ، میں تیرا کیا؟ کہا معشوق۔ دیکھ جب بھی دیدار عشق میں، جب بھی دیدار عشق میں شدت ہوتی ہے محبوب پردہ ہٹا دیتا ہے۔ ہاتھ ملاتا ہے یا پردہ ہٹاؤں؟ ہاتھ ملاتا ہے یا پردہ ہٹاؤں؟ کہا رک 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 رک، ٹھہر 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 میرے محبوب، ہائے ہائے ہائے، ٹھہر میرے محبوب، آہستہ 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 حجاب ہٹتا چلا ہٹتا چلا ہٹتا چلا۔ اس حجاب سے ایک ہاتھ برآمد ہوا، اس حجاب سے ایک ہاتھ برآمد ہوا۔ اب آپ کی مرضی، جب ایک ہاتھ برآمد ہوا نبی نے ہاتھ کو غور سے دیکھا، ہاتھ میں انگوٹھی کو پہچانا۔ قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغی، نبی نے پہچاننے میں دیر نہیں کی۔ جب پہچاننے میں دیر نہیں کی خدا نے کہا اے نبی یہ میں خدا نہیں، علی ہے، علی ہے، علی ہے۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ہے نبی کی معراج، اور ایک ہے نبی کے بیٹے کی شہادت کی معراج۔ عزادارو، 10 محرم کو ایک ہی دن باقی رہ گیا نا، 10 محرم کو تھک گیا میرا حسین لاشیں اٹھا اٹھا کے، تھک گیا حسین لاشیں اٹھا اٹھا کے۔ عزادارو، ایک لاشا لاتا ہے پھر دوسرا لاشا لاتا ہے، کبھی بھانجوں کے لاشیں اٹھائے، کبھی بھتیجا اٹھایا، کبھی بھائی کا لاشا اٹھایا۔ تھک گیا حسین لاشیں اٹھا اٹھا کے۔ ایک وقت وہ آیا کہ حسین اونچائی پہ جا کے کہا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے؟ راوی کہتا ہے خیمے کا دروازہ ہٹا، خیمے کا دروازہ کھلا۔ مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک ضعیف ہے، ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ ہے، سجاد اس کا نام ہے۔ جب حسین نے صدا دی کوئی ہے میری مدد کو، ایک مرتبہ سجاد دوڑے، ادھر سے زینب نے کہا سجاد، اے سجاد اگر تو چلا گیا ہمیں شام کون لے کر جائے گا، ہمیں کوفے کون لے کر جائے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزادارو،
حسین نے صدا دی۔ راوی کہتا ہے کہ ایک بی بی خیمے سے آئی جو علی کی بڑی بیٹی ہے۔ حسین واپس آئے، سجاد کے بارے امامت سپرد کیے۔ اب حسین نے ایک قطار میں بیبیوں کو کھڑا کر دیا، کہا ام کلثوم تمہیں سلام حسین کا، زینب تمہیں حسین کا سلام، رقیہ تمہیں حسین کا سلام، ام فروا تمہیں حسین کا سلام۔ جب سب کو سلام کر چکا محمد کا بیٹا ایک مرتبہ فرات کی طرف دیکھ کے کہا عباس جب تم سوار ہو رہے تھے تو حسین نے تمہاری رکاب تھامی تھی۔ حمید کہتا ہے جب حسین نے یہ کہا ایک تڑپا ایک لاشا، بازو جس کے نہیں تھے وہ لاشا تڑپ رہا تھا، نہر فرات پہ لاشا تڑپ رہا تھا۔ عزادارو اب بڑے آرام سے جملے ہدیہ کرتا جاؤں گا۔ مقتل کی روایت پڑھنا میری ذمہ داری ہے، رلانا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ جس کے دل میں قبر حسین ہے اس کی آنکھ میں آنسو آئے گا۔ عزادارو ایسے میں حسین واپس اب گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی بی بی کو دیکھا جس نے رکاب کو تھاما ہوا تھا۔ ایک مرتبہ گھبرا کے میرے مولا نے کہا کون بی بی ہے؟ کہا میں بیوہ حسن ہوں، ام فروا میرا نام، مولا ام فروا میرا نام۔ کہا جاؤ خیمے، میری زندگی میں خیمے میں چلے جاؤ۔ چلی اب ادھر حسین گھوڑے پہ سوار، جب سوار ہو چکے حسین گھوڑے پر، ایک مرتبہ گھوڑے سے کہا چل میرے مقتل کی طرف چل۔ گھوڑا ٹھہر گیا۔ حسین نے ایک جملہ کہا اے گھوڑے سب نے ساتھ چھوڑ دیا، کیا تو بھی ساتھ چھوڑ رہا ہے؟ ایک مرتبہ گھوڑے نے اپنے سمو کی طرف اشارہ کر کے کہا مولا ذرا نیچے دیکھو۔ حسین نے قدموں کی طرف دیکھا، کیا دیکھا؟ ارے وہی 4 سال کی بچی حسین کی سکینہ گھوڑے کے سمو سے لپٹی ہوئی، یہ کہہ رہی تھی گھوڑے جو بھی گیا واپس نہیں آیا، روتے آؤ، جو بھی گیا واپس نہیں آیا۔ ارے میرے بابا کو نہ لے جانا، جزاک اللہ۔ عزادارو سینے سے لگایا، سانس لیتے چلو روتے چلو، سینے سے لگایا۔ کہا بابا آپ جا رہے؟ کہاں جا رہا؟ کہا بابا آپ واپس نہیں آؤ گے؟ کہا بیٹا نہیں آؤں گا، ایک بہت بڑے کام کے لیے جا رہا۔ کہا چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے۔ بابا کوئی واپس نہیں آتا، جو بھی جا رہا ہے یہ کہہ کے جا رہا ہے۔ سکینہ کہتی ہیں بابا مجھے علم ہو گیا آپ جا رہے ہیں، ایک بار مجھے سینے پہ لٹا لو۔ سکینہ کو چند لمحوں کے لیے سینے پہ لٹایا۔ بے ساختہ سکینہ نے کہا بابا کل سے میں کہاں سوؤں گی؟ جب یہ کہا ایک مرتبہ حسین نے کہا ماں رباب کے سینے پہ سو جانا۔ سکینہ تڑپ کے کہتی ہے بابا وہاں تو اصغر سوتا ہے، ہائے 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 وہاں تو اصغر سوتا ہے۔ ایک مرتبہ تڑپ کے امام نے کہا ہاں بی بی کل سے اصغر میرے سینے پہ سوئے گا، تم اپنی ماں کے سینے پہ سونا۔ جزاک اللہ۔ ہاں عزادارو حسین سوار ہوئے، گھوڑے پہ سوار۔ میں حسین کی لڑائی نہیں بتا سکتا،
بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ میمنہ کو میسرہ پہ پلٹ دیا، اور میسرہ کو میمنہ پہ جب دریا کے کنارے پہنچے ہیں، علامہ رشید ترابی کہتے تھے کہ حسین رکابوں میں پیر دے کر کہہ رہے تھے عباس 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، اکبر اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا نہ رہا ہو، حبیب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی جا چکا ہو۔ راوی کہتا ہے جب حسین یہ کہہ رہے تھے لاشیں مقتل میں تڑپ رہے، لاشیں مقتل میں تڑپ رہے تھے، عزادارو حسین لڑتے گئے، لڑتے لڑتے ندائی حسین باس، حسین نے نیام میں تلوار کو رکھا، جب رکھا اپنا سر گھوڑے کی گردن پہ رکھا، ادھر عمر سعد نے دیکھا، برداشت کر لینا، اب عمر سعد نے دیکھ کے کہا اے شامیو، جس نے علی سے بدلہ لینا ہو، جس نے علی سے بدلہ لینا ہو، اب حسین کا کوئی نہیں رہا، اب کوئی شامی بڑا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے کچھ نہ مل سکا، اپنی جھولی میں خاک بھری حسین کی طرف پھینکی۔ عہدیدارو حسین 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 زین سے زمین پر، حسین زین سے زمین پر، حسین کا لاشا تیروں پر۔ کسی نے سید سجاد سے پوچھا تھا، سجاد سے پوچھا، سن لینا جملہ، سجاد سے کہا تھا مولا میں نے ایک عجیب بات سنی ہے۔ امام فرماتے کیا بات سنی؟ کہ میں نے سنا ہے آپ کے بابا کا لاشا تیروں پر تھا۔ آپ کے بابا کا لاشا تیروں پر تھا؟ کہا ہاں تیروں پر تھا۔ مولا اگر تیروں پر تھا آپ کے بابا نے سجدہ کیسے کیا؟ ہائے ہائے، آپ کے بابا نے سجدہ کیسے کیا؟ اب امام کی چیخ لگی، ارے جب میرے بابا نے سجدہ کیا ادھر کے تیر ادھر نکل گئے، ہائے 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 ہائے، ادھر کے تیر ادھر نکل گئے۔ عزادارو حسین نے سجدہ کیا، ایسے میں پسر سعد نے ایک نصرانی سے کہا جا اتنا انعام ملے گا، یہ غریب اسے قتل کر دے، اس کا کوئی نہیں رہا۔ تلوار اٹھائی، نصرانی چلا، واپس دوڑا۔ پسر سعد نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں نے خود جب تلوار اس کی گردن پہ رکھی ایک گردن نہیں تھی، 4 گردنیں تھی۔ ہائے ہائے ہائے، میں نے جب تلوار گردن پہ رکھی اکیلے حسین کی گردن نہیں تھی، 4 گردنیں۔ اور ایک بی بی کہہ رہی تھی ارے تیرا اس نے کیا قصور کیا، تیرا اس نے کیا قصور کیا؟ عزادارو پسر سعد نے شمر کو بھیجا، شمر چلا، قیامت کے جملے عزادارو سن لینا، شمر چلا، شمر کے ہاتھ میں خنجر، ادھر زینب خیمے سے نکلی، 70 قدم پہ پہنچے، ادھر جناب سکینہ چلی، سر پہ قرآن ہے۔ ایک مرتبہ شمر نے خنجر اٹھایا، سکینہ نے کہا اے ظالم ارے اسے پانی تو پلا دے، ہائے ہائے، ارے میرے بابا کو پانی تو پلا دے، میرے بابا کو پانی پلا دے، 3 دن کا پیاسا ہے۔ ایسے میں حسین نے گردن کو اٹھا کے کہا سکینہ چلی جاؤ، یہ ظالم ظلم کرے گا، سکینہ چلی جاؤ۔ ادھر سکینہ چلی، سیاہ آندھیاں چلی، شمر نے وار کیا، حسین کا گلا جسم سے سر الگ ہوا، آندھیاں